حسن بھائی، ہمارا رویہ مسلمانوں کا بیشتر یہ ہوتا ہے کہ ہم آگے سے ہاسٹائل ہو جاتے ہیں کہ آپ نے ہمارے نبی کی ذات کے اوپر بات کی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ایسے کی تیسے. حالانکہ الٹا کام کرنا چاہیے نا، کہ ان کا اعتراض سننا چاہیے، ان کے اعتراض پہ پہلے خود بھی ریسرچ کرنی چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور پھر ان کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے. ایسا ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. حمزہ بھائی بہت اچھی آپ نے بات اٹھائی، اور سچی بات یہ ہے، میں آنیسٹلی عرض کروں کہ مسلمانوں کا عالمی سطح پر اس وقت جو رویہ ہے وہ رویہ بجائے اس کے کہ ہم مذہب اسلام کی ان تعلیمات سے دنیا کو روشناس کرائیں، ان کو بتائیں کہ ان کے پیچھے کیا علمی، عقلی، فکری بنیادیں ہیں، تاکہ وہ لوگ بھی ان کو سنیں، سمجھیں اور اسلام کی طرف آئیں. ہم اس کے بجائے ان لوگوں کے جو ڈاؤٹس ہیں، جو شکوک و شبہات ہیں، ان کو کاؤنٹر کرنے کے بجائے ہم ان کے خلاف اقدامات کرتے ہیں، ہم تحریکیں چلاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ سوال اٹھایا تو اس سے توہین ہو جائے گی. دیکھیے، ہم اگر واضح ہیں کہ ہم صحیح جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں تو پھر ہمیں دنیا کی کسی چیز سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پوری دنیا ایک طرف ہو جائے اور وہ کہے کہ تم لوگوں کا یا تمہارے پیغمبر کا یا تمہارے دین کے اندر یہ خامی ہے، اور میں مطمئن ہوں، میری علم اور میرا عقل مطمئن ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں ہلا سکتی، میرے جذبات کو بھی مجروح نہیں کر سکتی. میرا کام کیا ہے؟ میرا کام یہ ہے کہ میں اس کی جگہ پر جاؤں اور یہ دیکھوں کہ اس کو کیا کوئی بیماری لاحق ہے، کوئی ذہنی اختلال ہے، کوئی یہ مرض نسیان کا مریض ہے، اس کو ہوا کیا ہے، یہ کیوں یہ بات کر رہا ہے. دیکھیے، جب تک آپ دوسرے کی پوزیشن نہیں سمجھتے، دوسرے کی جگہ پہ نہیں جاتے، آپ یہ سمجھ نہیں پاتے کہ اس کے اس تردد کے پیچھے پس منظر کیا ہے. ہم لوگ بالعموم جیسے ہی کوئی سوال سامنے آتا ہے ایک دم سے ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے ہے کہ ہم لوگ ان لوگوں کو کہیں کہ بہت شکریہ آپ نے سوال اٹھایا، یہ تو ہمارے لیے دعوت پہنچانے کا موقع ہے، انہوں نے سوال اٹھایا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اور یہ بھی اگر آپ اس پہ بھی روشنی ڈال دیں، اس کے بعد ہم ٹاپک پہ آتے ہیں کہ یہی ہمارا مقصد ہے ایک امت کے طور پہ، کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ امت کے طور پہ ہم نے لڑنا مرنا ہے کسی کے ساتھ. اور جب آپ جیسے میرے جیسے لوگ ویسٹ کے، مغرب کے جو سوال ہوتے ہیں یا ڈاؤٹس ہوتے ہیں ان کا جواب دیتے ہیں تو ایک تانا آتا ہے بڑا زور سے کہ اچھا جی، اب آپ تو ویسٹ کو خوش کرنے کے لیے اسلام کی باتوں کو آگے پیچھے کر کے ان کو کیوں آپ جواب دے رہے ہیں ایسی کی تیسی ویسٹ کی. آپ اپولوجیٹک ہیں، آپ بزدل ہیں، آپ کیا ان کو لور لور کرتے رہتے ہیں کہ جی وہ سوال پوچھیں تو اچھا جی ہم جواب دیتے ہیں آپ کو. یار یہ رویہ میں بہت حیران ہوتا ہوں اس رویے پہ کہ کام ہی ہمارا یہ اور کیا کام ہے. ہاں دیکھیں، اس میں جو نفسیات کار فرما ہے، اگر آپ اس کو دیکھیے، ظاہری بات ہے کسی فرد کی نفسیات کی تحلیل تو ہمیں کرنے کا حق نہیں ہے، اس کے پیچھے کیا محرک ہے. لیکن جب آپ معاشرے کا مطالعہ کرتے ہیں، کسی قوم کا مطالعہ کرتے ہیں، تو دو چیزیں بہت نمایاں ہو کے سامنے آتی ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی اعتراض کا جواب دینا ہے تو اس کے لیے یا تو آپ پر آپ کا جو مقدمہ ہے اس کے حقائق واضح ہونے چاہیے. اگر آپ پر وہ واضح نہیں ہیں تو پھر اس کا مطلب آپ تو اس رستے پہ جا ہی نہیں سکتے کہ آپ کسی کے سوال کا جواب دیں. تو پھر آپ کے پاس ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہیں آپ کے جذبات. وہ جذبات آپ کے لیے محترم ہیں، آپ کی قوم کے لیے محترم ہیں. جس نے سوال اٹھا دیا ہے اگر اس کے لیے محترم ہوتے تو وہ بھی اپنے سوال کو جذبات میں دبا دیتے. ایگزیکٹلی. اور ہر قوم کے لیے، ہر فرد کے لیے ان کے اپنے جذبات جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو وہ کیوں آپ کے صرف جذبات کو جذباتی بیس پہ سمجھ لیں؟